نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اصحاب بدر، تم بہت ہی کمزور تھے جنگ بدر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور فرشتوں کو بھیجا، اور وَمَا النَّصْرُ إِلَّا لِلَّهِ، اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ فنزل جبرائیل، اسی وقت، اور یہ اس آیت کو لے کر آئے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک معطوف بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ایمان والے بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں جس کے لیے، اس کے لیے ایمان والوں کی کفایت بندوں کا کیا حقیقت ہے؟ کہاں اللہ کی کافی ہونا؟ کہیں فرمایا علیہ صلی اللہ کی کافی نہ عبدہ، کیا اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی قوی تھے، اور جیسے ہی اسلام لائے تو فوراً دو صف بنا کر اور شمع رسالت کو درمیان میں رکھ کر نماز کعبے میں پہلی دفعہ ہی ادا ہوئی، تو ایک اسلامی طاقت اور اسلامی شوکت پیدا ہوئی۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب وہ متقلد بالسیف تھے، یعنی تلوار گلے میں لٹکی ہوئی تھی، صحابہ نے کہا آج پتہ نہیں خدا خیر کرے آ رہے ہیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر وہ بڑے طاقتور ہیں تو ہم بھی ان کے لیے کافی ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پہنچے، فوراً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے کمرے میں اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، اور آپ نے ان کا کرتا پکڑ کر زور سے ایک جھٹکا دیا کہ وہ گھٹنے کے بل گر گئے۔ 4000 مردوں کی طاقت تھی آپ کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے 40 جنتی مرد کی طاقت ہوگی، اور ایک جنتی مرد کو 100 مردوں کی طاقت ہوگی، اور جو ضرب تقسیم جانتے ہیں 40 کو 100 سے ضرب کر لیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح پر صبر فرمایا ہے۔ وہ ظالم ہیں، بدبخت ہیں جو وحی الہی پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وحی الہی سے ہوا ہے۔ خدا کے کام پر اعتراض کرنے والے سے بدبخت و نالائق اور احمق، انٹرنیشنل، بین الاقوامی گدھا اس کو کہتے ہیں، بین الاقوامی۔ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، بندے کو تو ہاتھ چوں چرا نہ کرنا چاہیے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو گیا، جب آپ کے کھینچنے سے گھٹنے کے بل گر گئے تو سمجھ گئے کہ ہاں شیر کا کوئی سوا شیر بھی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ابھی تک تمہارا سینہ اسلام کے لیے منشرح نہیں ہوا؟ حق قبول کرنے کے لیے تمہارا دل تیار نہیں ہے؟ عرض کیا اسلام ہی لانے کے لیے تو حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، نعرہ تکبیر، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مارے خوشی کے نعرہ تکبیر، میں آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نعرہ تکبیر اتنی زور سے گونجا کہ حرم مکہ کعبہ شریف تک آواز آئی، جبکہ دار ارقم کا واقعہ ہے۔ ایک زمانے تک دار ارقم محفوظ تھا، میں نے جب شروع میں حاضر ہوا تھا تو دار ارقم میں نے خود زیارت کی اس گھر کی، لکھا بھی رہتا تھا حاضر دار ارقم، مگر آہستہ آہستہ ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو دیکھا جائے یا دین اور اسلام کی ترقی دیکھی جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرایا، تکوینی راز ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ایک فرشتہ بھیجتا، ابو جہل ابو لہب سب مر جاتے سارے دشمن، اور وطن چھوڑنے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ مجبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی اسباب ہوتے ہیں، حسن کا انتظام ہوتا ہے، ہر جب حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب انتظام ہوتا ہے، ورنہ یہی روضہ مبارک بنتا تب پتہ چلتا کہ حاجیوں کے دل کے کیا عالم ہوتے، کبھی یہاں کبھی وہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ جن پر عشق رسول کا غلبہ ہے وہ وہاں صلاۃ والسلام کھڑے رہتے اشکبار، اور جن پر غلبہ توحید ہے کچھ دیر کے لیے ان کا دل چاہے وہاں بیت اللہ شریف جاؤں کہ یہاں جاؤں، یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں، یہاں آؤں کہ وہاں آؤں، یہاں جاؤں میں پھنس جاتے آپ لوگ، میاؤں میاؤں کرتے رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ انہوں نے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے بیت اللہ کو روضہ مبارک یہاں نہیں بننے دیا کہ بندے اپنے پورے قلب کو من و عن مجھ پر فدا کر دیں، من و عن بلا شرکت غیر،
میرے شیخ پڑھتے تھے ایسے وقت پر ایک مصرع پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری۔ پھر اس کے بعد اب روزے مبارک جاؤ تو بالکل اپنے قلب کو من عن ہمارے رسول پر فدا کر دو۔ آدھا آدھا فدیہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا، آدھا آدھا پورا پورا فدا کرو۔ جب میرے پاس رہو مجھ پر فدا ہو جاؤ، روزے مبارک پر رہو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت میری ہی محبت ہے اور میری محبت ان کی محبت ہے، کیونکہ اللہ کو ہم نے پہچانا ہی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اس لیے ایک شاعر بزرگ فرماتے ہیں، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ مگر اس کے بعد رسالت کا مقام بیان کرتے ہیں، محمد کا اللہ اللہ ہے، سوا اس کے ہر بات بے راہ ہے، سوا اس کے ہر بات بے راہ ہے۔ محمد کا اللہ اللہ ہے، کیا مطلب؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ تشخص ہے، ہم یہی کہیں گے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس ذات پاک کو اللہ کہا ہے وہی ہمارا اللہ ہے، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم کو پاس ہونے کے لیے ولایت صدیقیت تک یہی کافی ہے کہ ہم اسی اللہ پر ایمان لائے ہیں جس اللہ پر ایمان لانے کا حکم ہمیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ہم نے اس لیے میں ذکر اسم ذات میں بھی جس میں کہ صرف اللہ بتایا جاتا ہے، اور پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب لکھا ہے کہ امت نے بہشتی زیور میں۔ بعض لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، 1000 اسم ذات بتا دیا، پورا کر لیا، جل جلالہ نہیں کہتے، یہ واجب ہے پہلے اللہ پر، بعد میں بس ایک مجلس میں جب اللہ کہا جل جلالہ وتعالی شانہ بھی کہہ لے۔ تو 1000 دفعے جن کو میں اسم ذات بتاتا ہوں اپنے دوستوں کو، تو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ 8-10 دفعے یا 50 دفعے کے بعد چھوٹا درود شریف بھی پڑھ لو مختصر سا، صلی اللہ علی النبی الامی، تھوڑی تھوڑی دیر پر کیا پڑھ لو؟ صلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ کیا ہے؟ حق تشکر ہے کہ جس کا آپ نے نام لیا ہے وہ ان کا نام لینے کی توفیق اور ان کو جان پہچان اور ان پر ایمان لانے کا وسیلہ آپ ہیں، اس لیے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو کہ اے خدا میں نے آپ کو پایا بواسطہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم، لہذا جس ذات گرامی سے آپ ہم کو ملے ہیں ہم ان کو بھی درمیان میں ان پر درود پڑھتے رہیں گے۔ چنانچہ جتنے سالکین فہیم علی قلب سلیم سینے میں رکھتے ہیں وہ اپنے شیخ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں کہ جن کے صدقے میں اصلاح ہوئی، جن کے طفیل تزکیہ ہوا، جن کی برکت سے اللہ تک پہنچے، راہبر کا شکریہ بھی ہے، منزل کا شکریہ ہے، راہبر کا شکریہ بتائیے نا، منزل کا شکریہ ہے، مگر صحیح راہبر نہ ہو دیکھ لو۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نے فوراً جبریل علیہ السلام تشریف لائے ان کے اسلام پر اور یہ جملہ فرمایا، ایک تو آیت نازل ہوئی وہی لے کر آئے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، دوسری کہ اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور یہ ایمان والے آپ کے لیے کافی ہے، مراد اس سے حضرت عمر ہیں رضی اللہ۔ شان نزول دیکھو۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک خوشخبری کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں اسلام عمر سے۔ یہ وہ ذات گرامی اور وہ شخصیت ہے جس کے اسلام پر ملائکہ میں خوشیوں کی جو ہلچل مچ گئی، خوشیاں منا رہے 10.5 سال حکومت کی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مراد تھی، یہ مرید نہیں تھے، مانگا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر کو مانگا تھا، عمر ابن ہشام اور عمر ابن جہل، حکم اس کا نام تھا مگر اس کو ابو جہل قرار دے دیا گیا۔ حکمت کہاں ہے جس کی جو اسی لیے جب ایک شخص نے کہا تھا کہ گاندھی بڑا عاقل ہے، عقل مند ہے، تو حضرت حکیم الملک نے فرمایا کہ اگر عقل مند ہوتا تو ایمان لاتا، کفر خود دلالت ہے حماقت کی، اور کہا کہ ایک دفعہ آپ چلیں اس کے آنند بھون میں، دہلی میں اس کا مکان ہے گاندھی کا، اس کا نام تھا آنند بھون، تو وہ ہمیں امید ہے کہ وہ اسلام لائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اشرف علی کیوں جائے آنند بھون، وہ کیوں نہ آوے تھانہ بھون؟ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں 2 کفایت کا تذکرہ ہے، کفایت اللہ تعالیٰ کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، نمبر 2 کفایت کیا ہے؟ مومنین۔ تو فرمایا حکیم الامت اس کی تفسیر میں مجھ کو خود خلجان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کافی ہوتے ہوئے پھر کسی کی کفایت کا کیا تذکرہ، کیا راز ہے اس میں؟ اعتراض نہیں تھا،
راز معلوم کرنے کے لیے. راز اور اعتراض میں فرق ہے, سمجھا نہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے علم اور ان کی بلاغت کلام کو سمجھنے کے لیے میں نے دیکھا تفسیر بیان قرآن تو حضرت نے لکھا کہ کفایت کی دو قسمیں ہیں, ایک کفایت حقیقیہ, ایک کفایت ظاہرہ. کفایت حقیقیہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, حقیقتاً اللہ کافی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن کفایت ظاہرہ کیا ہے؟ کفایت ظاہرہ, ظاہری طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے پر تمام کافروں کے دل پر دہشت طاری ہوگی. مسئلہ سمجھ میں بات آ گئی نا؟ کفایت حقیقیہ اللہ تعالیٰ کی ذات, کفایت ظاہرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام. لہذا اسی وقت اس کعبے میں نماز ادا کی گئی. اور آپ نے جس مجلس شورا میں قتل میں شریک تھے زمانے جاہلیت میں, پھر اسلام لانے کے بعد آپ نے ان کو تلاش کیا, ایک ایک کو وہ مار لگائی, وہ پٹائی لگائی, سب کو گرا گرا کے دے گھونسا, ٹھوسا, مکہ, خوب پٹائی کی. طاقت اللہ نے دی تھی, بہت زبردست طاقت. اس سے معلوم ہوا کہ ماضی کی تلافی بھی چاہیے. ماضی کی تلافی, جن کافروں کو حوصلہ ملا تھا ان کے مشورے سے طاقت آئی تھی, ان کو ضعیف کر دیا. طاقت جہالت اور طاقت کفر کو اور طغیانی شر کو اپنی طاقت سے اس کو مٹایا, خوب پٹائی لگائی. اس کم بختو تم نے ہمیں کس خبیث کام کے لیے بلایا تھا, اب حق واضح ہو گیا. نور صاحب کس بات سے آغاز ہوا تھا؟ آج مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم لوگوں کا حج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تکمیل ہو گئے اس کے ارکان, اور اب کوئی رکن واجب باقی نہیں رہا. البتہ جنہوں نے ابھی طواف الوداع نہیں کیا ہے ان کو ایک طواف کرنا ہے, اور کوئی مشکل پرچہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جتنے مشکل کام تھے سب حل ہو گئے. لہذا اب اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. ایک تو آپ نے دم شکر ادا کر دیا ماشاءاللہ, یعنی ایک گائے یا بکرا میں آپ نے قربانی کر دی. اب ایک دم شکر اور دینا ہے, وہ ہے برے خواہشات کی گردن پر چھری پھیرنا, جس کا نام تقویٰ ہے. جو ہمارے اندر خواہش پیدا ہو, اس قربانی کے بعد اگر آپ نے اپنی خواہشات کی قربانی نہیں کی اپنے اپنے ملکوں میں یا جدے میں یا ابھی بھی کہیں طواف کرنے میں کوئی بدنگاہی یا کوئی غلط کام بے اصولی ہو جائے تو سمجھ لو پھر. اور جانور کی تو قربانی ہوئی, مگر اے انسان تو نے قربانی نہیں کی. جانور دے کر تم اللہ تعالیٰ کے شکر سے فارغ نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کی قربانی نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اصحاب بدر, اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں جنگ بدر میں جتا دیا. وانتم اذلہ, تم سخت کمزور تھے. فاتقوا اللہ, اب تمہارا شکریہ کیا ہوگا؟ میں نے جنگ بدر میں جب تم کو کامیاب کر دیا, سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا وہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اگر آج ہار گئے تو قیامت تک خدا آپ کا نام نہیں لیا جائے گا. لم توبہ بدا, یہ غلبہ حال ہے, غلبہ حال ہے. اور غلبہ حال جو ہے مقبول بندوں کا غلبہ حال ہی مقبول ہوتا ہے. جب فرعون ڈوب رہا تھا تو جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہے تھے دریا سے نکال کر, کہ کہیں کم وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائے. یہ کیا تھا؟ یہ اسلام پر تو حریص ہونا چاہیے, مگر نہیں, یہ غلبہ حال تھا. غلبہ حال ہے اللہ والوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حال ہوا غصے کا. جب بچھڑے اور گائے کی پوجا ہو گئی تو آپ آئے تو اتنا زور سے داڑھی کھینچی. ایک پیغمبر کی داڑھی کو کھینچنا, اگرچہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, لیکن داڑھی کھینچنا اصولاً مناسب نہیں تھا. اس کے بعد پھر تختی وحی الہی کو اس زور سے پٹکا کہ تختیاں ٹوٹ گئیں زور سے غصے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غصے پر نکیر نہیں فرمائی. مقبول بندوں کا غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے حضرت یونس علیہ السلام پر جن نالائقوں نے قلم اٹھایا ہے کہ قبل انتظار وحی مستقر کو چھوڑ کر نبوت کے فریضے میں کوتاہی کی, یہ ظالم ہیں اور نالائق ہیں, بدبخت ہیں. کیونکہ اس وقت آپ کو غصہ آ گیا, مغاضباً لربی, لام تعلیلیہ ہے یہ, یعنی اللہ کے لیے غصہ تھا. لاجل ربی, حکیم الامت کی تفسیر دیکھیے بیان قرآن, لاجل اللہ کے لیے غصہ کیا تھا. نمبر 2, مستقر چھوڑنے کی 3 وجہ لکھی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور انتظار وحی نہ فرمانے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کو ہوش آنا چاہیے. فرمایا 3 وجہ سے مستقر چھوڑا, انتظار وحی نہیں کیا. غلبہ حال, مغاضباً لربی اے لاجل ربی, نمبر 1. نمبر 2, حمیتاً لدین ہی, حمیتاً لدین ہی, اپنی دینی غیرت کی وجہ سے کہ نافرمانوں میں میرا رہنا ٹھیک نہیں ہے. جیسے کوئی بیٹا, 2 بیٹے ہوں, ایک بیٹا نالائق ہو, باپ کو ستا رہا ہو,
اور ایک بیٹا لائق ہو تو اس نالائق بیٹے کے ساتھ نہیں رہتا، پھر کہتا تم جیسے نالائق تم ہمارے ابا کو ستاتے ہو، تو گویا کہ کہ تم لوگ ہمارے ربا کے نافرمانی کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے۔ تو کیا ہوا؟ مغاضباً لاجل ربہ حمیۃ لدینہ، اور تیسرا کیا ہے؟ اعتماداً علی محبت ربہ، اعتماداً علی محبت ربہ، اپنے رب کی محبت پر اعتماد کرتے ہو۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہ۔ تو بتاؤ بھائی مفتی عبداللہ نے کیا بات کر رہا ہوں؟ ہاں، تو دوستو آج میں حج کے شکریہ کی تقریر کروں گا کیونکہ آخری موقع ہے۔ بتاؤ بھائی جب کوئی نعمت مل جائے تو اس کا شکر واجب ہے یا نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ، اب ہم قرآن پاک سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس وقت میں کہ حقیقی شکر کیا ہے۔ اس شکریہ میں تو ہر حاجی کہہ رہا ہے الحمدللہ میرا حج ہو گیا، اللہ تعالیٰ حج قبول فرما لے، اور بہت بہت شکریہ ادا کر رہا ہے۔ بعضوں کے وسائل نہیں تھے، اچانک ان کے لیے غیب سے، عالم غیب سے وسائل مہیا ہوئے، وہ زیادہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اس شکریہ میں میں اپنا ایک شعر پیش کرتا ہوں طواف کی حالت میں اور حرم کی حاضری۔ کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری حرم کی، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری حرم کی، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ نمبر دو حالت طواف، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ اب جب مدینہ شریف حاضری ہوگی تب اس شعر کو یوں پڑھوں گا، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری مدینہ، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ اور جب روضہ مبارک پر حاضر ہوں گا تو اسی شعر کو یوں بدلوں گا، کہاں یہ میری قسمت یہ روضہ مبارک، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں۔ جہاں لگا لو عجیب شعر ہے، ہر جگہ اس کی تطبیق ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا بڑا کارنامہ کہ صفحہ ہستی سے مٹنے والے تھے تم لوگ۔ صحابہ اس وقت سوچ رہے تھے کہ اگر آج ہار گئے تو صفحہ ہستی سے اسلام اور اہل اسلام کا وجود نہیں رہے گا۔ ایسے گاڑھے وقت میں ہم نے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہیں جتا دیا ہے، تو پھر فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، تقویٰ سے رہو، مجھ کو ناراض مت کرو۔ نعمت دینے والے کو ناراض کرنے والا اور نعمت استعمال کرنے والا اور نعمت دینے والے کا شکریہ اور اس کو خوش نہ رکھنے والا، بلکہ نعمت دینے والے کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں سے اپنے دل کو جو خوش کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم روئے زمین پر نہیں ہے کوئی۔ اور پھر گناہ کے بعد توبہ و استغفار بھی نہیں کرتا، جو گناہ کے زہر کھانے میں پیش اس سے میں یہ کہتا ہوں، اے جفا کیش، استغفار اور توبہ کے تریاق کو کھانے میں کیوں پسو پیش کر رہا ہے؟ جلدی کر، جب تک تم توبہ نہیں کرو گے۔ جو شخص کسی بدنظری کے بعد فوراً توبہ نہیں کرتا، سوچتا ہے جلدی توبہ کروں گا تو اگلا حسن کیسے دیکھوں گا، 2 4 10 20 دیکھنے کے بعد اکٹھی کر لوں گا، شیطان بہکاتا ہے۔ یہ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی گویا کوئی پرواہ نہیں، 2 4 ابھی گناہ کرتے رہو، صبر کیے رہو، اللہ میاں کو تو منا لینا ہے، کوئی کیا بات ہے، بعد میں منا لیں گے اکٹھے۔ تو یہ شخص محبت الہیہ سے محروم ہے، جو درجہ مطلوب ہے اس سے یہ محروم ہے۔ ورنہ سوچنا چاہیے کہ ایک سیکنڈ بھی ایک محبت والا کہتا ہے وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، چونکہ دنیا سے سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ عشق مولا کو مولانا رومی نے عشق لیلا سے سمجھایا کہ جب تم مرنے والی لاش کے پر اس کا پاگل ہوا تو عشق مولا کہے کا مز لیلا ہوا، تو فانی بدایونی تھا، اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن بیوی ناراض ہو گئی تو روتا ہوا اشکبار آنکھوں سے اس نے یہ شعر کہا، ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات۔ عبد الجبار ذرا آنکھیں کھول کے سنو، آنکھیں کھول کر سنو، اچھا، ورنہ نیند آ جائے گی۔ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ تو کیا بات ہے کہ بیوی کا مزاج تو کچھ برہم ہو جائے تو پاگل ہو جائے، ساری دنیا اندھیری ہو جائے، اپنی نفس کے بجائے ساری نفس کی سب کی نفس ڈبو رہا ہے ظالم۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد 2 کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اگر کبھی خطا ہو جائے تو 2 کیفیت قرآن پاک بیان کرتا ہے، وہ کیفیت اپنے اندر لانا واجب ہے شرعاً سب پر۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ذاقت علیہم الارض بما رحبت۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لے کسی گناہ سے تو اس کو چاہیے کہ ساری کائنات اس کو اندھیری معلوم، کہیں اچھا نہ معلوم، ساری کائنات اس کو اندھیری معلوم۔ جیسے جوان بیٹا مر جائے تو کہتے ہیں اب زندگی کیا ہے، سب اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نور چشم تھا، نور چشم کی حقیقت عام لوگ نہیں سمجھتے۔ لکھتے ہیں نا کہ میرے بچے نور چشم
جب شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ جب نور چشم ختم ہو جائے تب باپ کی آنکھ کی روشنی کم ہو جاتی. یہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ فرمایا تھا. واقعی آنکھ کا نور ہوتا ہے بیٹا اولاد لائق بھی ہو. تو اس لیے اتنی دو کیفیت جب کبھی خطا ہو جائے دو کیفیت لازمی طور پر نہ آئے تو لائیے. ذاقت علیہم الارض بما رحبت، ساری زمین آپ کو تنگ معلوم ہو. وذاقت علیہم انفسہم، اور اپنی جان سے بیزار ہو جاؤ. انڈا مکھن مت کھاؤ. نعمت استعمال مت کرو جب تک نعمت دینے والے کو 2 رکعت توبہ پڑھ کر مصلی کو جانماز کو اشکبار کر کے اتنا رو اللہ تعالیٰ سے کہ دل کے اندر سے آواز آ جائے کہ اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. دل آپ کا گواہی دے گا. معافی کی گواہی دل میں آ جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرتے ہیں تو ایک خاص دل میں ٹھنڈک نازل فرما دیتے ہیں. وہ آگ کی جلن جب گناہ کی آگ میں کی جلن جب کم ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب معافی ہوگی. تو یہ دو کیفیت. لہذا آج یہ مضمون آپ ساتھ لے کے جائیے کہ شکر نعمت اصلی میں تقویٰ ہے. جاتے ہی اب آپ کی داڑھیوں پر کسی کی داڑھی پر استورا نہ چلے، اور جن کی ایک مٹھی نہیں ہے وہ ایک مشت واجب کا درجے تک پہنچا دیں اس کو. ایک مٹھی کے اندر کاترانہ بہشتی زیور کا حصہ نمبر 11 بالوں کے احکام کی سرخی میں پڑھ لیجئے کہ جو شخص داڑھی کو ایک مٹھی نہیں رکھتا منڈاتا ہے یہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. نمبر 2، جس نے ایک مٹھی نہیں رکھی کترا لیا، تھوڑا کترا لیا ذرا تاکہ کچھ تھوڑا سا مسٹر بھی معلوم ہو، اپ ٹو ڈیٹ بھی معلوم ہو. بعضوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی میں رہو. مولوی میں جا کر صاحب دیکھو داڑھی ہے میرے، اور مسٹر میں ارے میاں ایک مٹھی تھوڑی ہے، ابھی میں آپ کا کچھ ہوں، آپ کا بھی کچھ لگتا ہوں. نہیں، یہ قوم ایک تیسری مخلوق ہے. یہ سمجھا نہیں؟ اس لیے میں گستاخی معاف، تیسری مخلوق نہ بننا چاہیے. اللہ کے بھروسے پر جب اللہ تعالیٰ نے حج نصیب فرما دیا تو اب یہاں سے تقویٰ لے کے جائیے. گناہ کبیرہ ہے ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنا. ایک مٹھی سے غور سے سن لیجئے، ایک مٹھی سے، اور مٹھی اپنی ہو حجام کی نہ ہو. سمجھا نہیں؟ ورنہ چھوٹا سا بچہ حجام کا لے آئے گا، لے بھائی کاٹ دے، اپنی مٹھی سے پکڑ لے. اور مٹھی جو ہو ٹھڈی کے نیچے سے ہو، یہ نہیں کہ یہاں سے پکڑ لیا، ٹھڈی کے نیچے سے مٹھی ہو. ایک اس طرف ایک اس طرف اور ایک اس طرف، پھر تیل لگا کر کنگھی کر کے آپ کی داڑھی اس شیر کی مصداق ہوگی. میر کی داڑھی کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم، ناچتا ہو مور جیسے پر کو پھیلائے. بڑی خوبصورت معلوم ہوتی، اور ایک مٹھی سے بہت زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے. حضرت والا شاہ ابراہیم سعدان برکاتہم نے بنگلہ دیش کے اپنے 2 دوستوں سے کہا بھائی داڑھی زیادہ لمبی معلوم ہوتی. ایک کو تو فرمایا کچھ گنجائش ہے ان میں، دوسرے کو زیادہ معلوم ہوتی، وہ حسن جمال نہیں رہتا. دوسرے لوگ دیکھ کر پھر وحشت کرتے ہیں. جو عمل ہمارا دوسروں کے لیے عمل خیر کا لیے معنی بن جائے وہ بھی گناہ ہے. مناع للخیر نہیں بننا چاہیے. اب ایک اسی کے ساتھ ساتھ ایک سبق اور، پیجامہ لونگی ہمیشہ ٹخنے کے اوپر رکھی. جس نے ٹخنا چھپایا خدا کی نگاہ رحمت سے محروم، کلام شفقت سے محروم، بروز محشر درد عذاب علیم ہوگا اس کو، اور توفیق اصلاح نہیں ملے گی. لا یزکیہم کا ترجمہ اکابر نے فرمایا، بعض اکابر نے، کہ لا یوفقہم اللہ للتزکیہ، ولا یزکیہم ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی توفیق تزکیہ نہیں دے گا تو کیسے اپنی اصلاح کرے گا وہ. کتنا بڑا عذاب ہے. سوائے منافقین کے سارے صحابہ نے اس حکم کو سر آنکھوں پر رکھ لیا ہے. آج بعض مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ کیا انچ آپ لوگ اسی ناپ تول میں ہیں، آدھا انچ کپڑا لٹک گیا تو کیا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا بمبئی کی ایک مسجد میں کہ آپ کے نزدیک آدھا انچ ضائع ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حکم عطا نہیں فرمایا بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کر فرمایا. اگر 1 کروڑ مسلمان ہیں 1 کروڑ کسی ملک میں، تو 1 کروڑ انچ ضائع ہو گیا. 1 کروڑ انچ کو 12 انچ سے تقسیم کرو، فٹ بناؤ، پھر 3 فٹ سے اس کو کر کے گز بناؤ، تو معلوم ہوا کہ ہزار انسانوں کے کپڑے اس سے بن سکتے. اور 4 وجہ سے یہ اس ٹخنا چھپانے کے حرام کے 4 وجوہ بیان کیے محدثین نے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ٹخنا چھپانا 4 وجہ سے حرام ہے. نمبر 1، من جہت النساء، من جہت التشبہ بوضع النساء، عورتوں کی وضع سے مشابہت. نمبر 2، من جہت التشبہ
بے وضع المتکبرین، متکبرین کی وجہ سے مشابہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 من جہت تلوث بالنجاسہ، نجاست سے تلوث ہو جاتا ہے۔ کتا کبھی زاویہ قائمہ سے پیخانہ کرتا ہے 90 ڈگری سے، اور اندھیرے میں جا رہا ہے نماز پڑھنے، اس کا پیجامہ لٹکا ہوا ہے، لنگی لپیٹ لے گا یا نہیں اس کو سرگین سگ کو، سرگین سگ فارسی میں سرگین کہتے ہیں پیخانے کو، تو سگ مانے کتا، اس لیے سگریٹ سے احتیاط کرنا چاہیے، وہ اصل میں سگ ریٹ ہے، سگ مانے کتا، ریٹ مانے چوہا، بچنا چاہیے اس سے، ورنہ انہیں کے اخلاق آ جانے کا خطرہ۔ سگریٹ اصل میں سگ ریٹ تھا، سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا انگریزی میں، اور پھر اسی منہ سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، بدبودار منہ سے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور پھیپھڑے میں کینسر کا پیش مقدمہ الگ ہے، کتنے لوگ سگریٹ کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہو گئے، پھیپھڑے میں بدبو، منہ میں بدبو، جماعت میں کھڑے ہو جائیں کتنے ہی منہ میں مسواک کر کے آئیں، لیکن اندر کی سانس کو کہاں سے ظالم پاک کرے گا؟ اندر سے جب سانس آتی ہے تو بھبکا لگتا ہے۔ ایذاء مسلم حرام ہے، اس لیے سگریٹ کا پینا حرام ہے۔ بھئی جب مسلمانوں کی اذیت پہنچانا حرام ہے یا نہیں؟ اور یہ سبب ہے، حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے، جیسے زنا کا سبب ہے بد نظری، جب عورت کو دیکھتا ہے بار بار اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سبب زنا کو بھی حرام فرما دیا ہے، بد نظری کو بھی۔ ایسے اہل اللہ کی صحبت سے الگ ہونا زوال دین کا خطرہ ہے، اس لیے جتنا دین کو زائل کرنا حرام، اتنا ہی اہل اللہ کے اور نیک دوستوں سے دور رہنا بھی جائز نہیں۔ کانپور سے ایک شخص نے لکھا کہ میری نماز نفل چھوٹ گئی، اوابین وغیرہ اشراق وغیرہ سب چھوڑ دیا، پھر لکھا کہ جماعت کی نماز یہ چھوٹ گئی، پھر لکھا کہ اب فرض خطرے میں ہے۔ حضرت نے لکھا معلوم ہوتا ہے تم نیک دوستوں سے دور رہتے ہو، کچھ نیک ساتھی بنا لو، ان کے ساتھ جینا مرنا رکھو، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کا کوئی بناؤ حساب۔ صالحین کی صحبت سے ایمان تازہ رہتا ہے، ایمان تازہ رہتا ہے۔ ایک چراغ چھوٹا سا 20 کا ہے، 20 پاور کا، تو کیا ہوگا؟ کسی وقت بجھ سکتا ہے، کم سے کم 8-10-20 پاور کے رکھو، اگر 40 پاور کے 20 ہو گئے تو کتنا ہو گیا؟ 20 کو 40 سے ضرب کرو بھائی، 800 پاور کا ہوگا۔ بست مصباح از یکے روشن پرست، معرومی ہے، فرماتے ہیں دیکھو الگ الگ مت رہو، چھوٹے سے چراغ رہو گے۔ بست مصباح، اگر 20 صالح جمع ہو گئے کسی وقت تھوڑا 10 منٹ کے لیے بھی، تو بست مصباح از یکے روشن پرست، تو ایک سے وہ روشن تر ہے۔ یہ نہ سوچو بھائی اب جب شیخ آئیں گے تب جمع ہوں گے، آج کل پیر بھائیوں میں یہ مرض ہے، ہر ایک اپنی جگہ قطب کی طرح نمی جنبت رہتا ہے، ہلتا نہیں اپنی جگہ سے۔ جب شیخ آئیں گے بابا تو اکٹھے ہو جائیں گے سب بیٹے، نہیں، بھائیوں کو بھی ملنا چاہیے، ورنہ شیخ اگر 2 سال نہ آیا تو پتہ چل جائے گا کہاں سے کہاں پہنچو گے۔ ہر ہفتہ اجتماع کیجیے اپنے پیر بھائیوں کو لے کر کے، صالحین دوستوں کو لے کر، دادا کا مرید ہو یا بابا کا، اس میں فرق مت کرو، یہ نفسانیت ہے۔ دادا کی مرید کی اور عزت کرو گے، تمہارا چچا لگتا ہے۔ ترجیح دینا باپ کو دادا پر احمق جہالت۔ شیطان یہ ترکیب لگاتا ہے کہ جھگڑا کرا کے جو دین کا چراغ روشن ہے بجھا دو، کیسے کیسے شیطان بہکاتا ہے، اور اس کا نام رکھتا ہے محبت شیخ۔ یہ دشمن شیخ ہے، جو اپنے شیخ کو ترجیح دے اپنے شیخ کے شیخ پر، کہ نہیں دادا کا وہ ہے، یہ تو سمجھ لو یہ شخص یہ شیخ کا محب اور عاشق نہیں ہے، شیخ کا دشمن، شیخ کو نقصان پہنچانے والا۔ دادا کو خبر لگ جائے گی تو دادا بھی اس شیخ کو ڈانٹے گا اپنے بیٹے کو، کہ معلوم ہوتا ہے تم دادا کی محبت نہیں سکھاتے ہو، اپنے کو چمکا رہے ہو۔ یہ وہ الٹا پھنسا، یہ مرید نادان نالائق اپنے بابا کو پکڑوانے والا ہے اور پھنسانے والا، یہ محسن نہیں، یہ خطرناک دشمن ہے۔ اس کو بار بار میں بنگلہ دیش میں بیان کرتا رہتا ہوں، بتاؤ بھائی میزان صاحب، بیان کرتا رہتا ہوں نا۔ تو دیکھو ٹخنا چھپانے کا 4 وجہ: نمبر 1 عورت کی مشابہت، نمبر 2 متکبر کی مشابہت، نمبر 3 نجاست لگ جانے خطرہ سڑک پر اندھیرے میں، اور نمبر 4 کیا ہے؟ من جہت الاسراف، من جہت التشبہ بوضع المتکبرین، من جہت التشبہ بوضع النساء، من جہت الاسراف، اور من جہت التلوث بالنجاست۔ 4 وجہ بخاری شریف کی شرح بیان کیا، کتاب اللباس دیکھیے آپ، فتح الباری 14 جلدوں میں ہے۔ تو آج حج کے شکریہ کا مضمون اب شروع کر رہا ہوں۔ حج کے شکریہ کا دو لے جانا ہے یہاں سے۔ حج کا شکریہ، شکر گزار اصلی 2 ہوگا، ایک نمبر 1 تو جو گناہ سے بچے گا۔ اب یہاں سے جب جائیے تو آج پکا ارادہ کر لیجیے، آج و کل میں
کہ کبھی کسی حسین سے حسین تر عورت اور حسین سے حسین تر لڑکے پر نظر نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب شیطان کہے گا مگر دل پر زلزلہ آ جائے گا، ایسے بھی حسین ہوتے ہیں جن کو نہ دیکھنے سے دل پاش پاش ہو جاتا ہے اور کاش کاش ہو جاتا ہے اور راز فاش ہو جاتا ہے، راز فاش بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ مولانا صاحب دیکھو فلاں لڑکے کو غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے خوب دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کو بہت بڑا عالم بنا دے۔ جو ذرا نمکین حسین ہے اس کے لیے دعا بھی زیادہ ہو رہی ہے، یہ دعا بھی نفسانیت ہے۔ سن لو، اگر دعا کرنی ہے سب بچوں کے لیے برابر کرو، سارے شاگردوں کے لیے۔ ایک شاگرد کو یہ ترجیح کیوں دیتے ہو؟ نفس کے مرض کو بعض وقت خود مریض بھی نہیں سمجھتا۔ یہ مرض ایسے ہیں کہ ان کو خود ہی حرارت مستقل ہے تو بخار کا احساس نہیں رہتا۔ بعض لوگ ایسے حسن پرست ہیں کہ ان کو نظر بازی وغیرہ کا احساس ہی نہیں ہوتا، گو کا گو کھائے جا رہے ہیں، جیسے طبع خنزیریت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ سور جو ہے مقام گو سے بہت محبت رکھتا ہے، اگر اس کا بس چلے تو چاٹ لے زبان سے لگا کر۔ دیہاتوں میں یہ قصے نظر آئے ہیں، آنکھوں سے دیکھا، حال بتا رہا ہوں۔ ڈھیلے مارنے پڑتے ہیں دیہاتیوں کو، جہاں لیٹرین وغیرہ پہلے زمانے میں نہیں تھے۔ یہ آج سے 30-40 سال پہلے قصہ بتا رہا ہوں، بلکہ 50 سال پہلے۔ ہمارے گاؤں ایسے چھوٹے تھے، وہاں لیٹرین بنانے کا رواج ہی نہیں تھا، سب گاؤں میں جنگلوں میں جاتے تھے اور اس پاسی جو ہندو چمار ہوتے تھے وہ سور پالتے تھے۔ اب ایک ایک پیخانہ پھرنے والے کے پیچھے 2-2 سور لگے ہوئے ہیں کہ ہٹے اور تازہ ملے، گرما گرم۔ لہذا پتھر مار رہے ہیں اور پھرے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مقام پیخانے سے محبت کرنا طبع خنزیریت، سور کی خصلت ہے، وہ سمجھو اس کو۔ مقاعد الرجال اور مخازن البراز، پیش پیخانے کے مرکز سے محبت کرنا، ایسے شخص کا دل غلیظ ہو جاتا ہے، نجس بالکل سر سے پیر تک، چہرے سے بھی گور نظر آتا ہے، اس کی پیخانہ نظر آتا ہے۔ لہذا آج یہ پکا ارادہ کر لیجیے، صوفیوں کو اور داڑھی والوں کو عورتوں کی بیماری کم ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو اس میں ابتلا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ داڑھی کے بعد کسی عورت سے لڑکی سے بات چیت کرتے ہوئے ڈرتا ہے کوئی دیکھ نہ لے، مسجد کا نمازی دیکھ نہ لے، مقتدی دیکھ نہ لے، شاگرد دیکھ نہ لے۔ لیکن لڑکوں کے فتنے میں حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ داڑھی والا اور استادوں کا اور مدارس کے طبقوں کو سب سے زیادہ احتیاط اس معاملے میں رکھنا چاہیے، کیونکہ لڑکوں کے عشق میں جب کوئی کہتا ہے مولانا آپ اس لڑکے سے بہت محبت کرتے ہیں، خاموش رہو، اس کے والد نے مجھے میری سرپرستی میں اس کو دیا ہے۔ نمبر 2، صاحب آپ اس لڑکے سے بہت زیادہ ساتھ رہتے ہیں، خاموش رہو، اس لڑکے کو میں اسپیشلسٹ بنا رہا ہوں، خصوصی نحو میں اس کو تخصص کرا رہا ہوں، میں اس کو ضربہ یاد کراتا ہوں۔ بہرحال ہر وقت یہ دیکھو آسمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر ہماری نظر کی پاسماں بھی ہے اور حکمراں بھی ہے، یہ آپ کو کوئی اور ایسی نظر نہیں ملے گی۔ شیخ کی ہو سکتا ہے، خواجہ صاحب نے فرمایا تھا شملہ کے شہر میں، شملہ گئے تھے تو فرمایا آج جتنے مرید ہمارے ہیں عورتیں سب آئی ہوئی ہیں شملہ میں، پہاڑ کا نظارہ۔ یاد رکھو نظر کی آج 3 قسمیں ہیں، یا تو نظر بر قدم رکھو، یا نظر بر شجر رکھو، اور عزیز الحسن کی نظر بر نظر رہے گی، تمہاری نظر پر رہے گی۔ نظر بر نظر، نظر بر شجر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نظر بر قدم، نظر بر شجر، اور میری نظر کہاں رہے گی؟ نظر بر نظر۔ حضرت عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواجہ صاحب مجھ کو لے کر بغل میں میرے ہاتھ ڈال کر دہلی کی جامع مسجد میں جلدی جلدی بھاگ رہے تھے، یہ دیکھو پیلی بتی آ گئی، یہ دیکھو لال بجلی آ گئی، یعنی وہ عورتیں خواتین کے اجتماع سے اس طرح سے گھبرائے ہوئے۔ اور خواجہ صاحب کا ایک شعر بھی بہت ہی مصلحانہ شعر ہے، فرماتے ہیں خواجہ صاحب بھی عاشق مزاج تھے، فرماتے ہیں لڑکپن ہی سے عشق کا کھیل کھیلے، وہ تتلا کے بولے الے لے الے لے، جانتے آپ؟ مگر اس خواجہ کو خلافت ملی اور مولانا ابرار الحق صاحب کے پیر ہوئے، پوچھ لو حضرت شیخ موجود ہے، حضرت نے اپنا مرشد و مصلح شیخ بنایا، لیکن کتنا غم اٹھایا؟ عاشقانہ مزاج کو غم بھی زیادہ اٹھانا پڑتا ہے، بنیا کو اتنا غم نہیں اٹھانا پڑتا۔ میں نے دیکھا بعض بنیا عورتیں خرید نہیں، دیکھتے بھی نہیں، کیا چاہیے؟ دھنیا، چلے دھنیا لے، لا پیسہ جلدی، اور اپنا مغلق دیکھتا رہتا ہے، پیسہ دیکھتا رہتا ہے، عاشق زر ہوتا ہے وہ، سمجھا نہیں؟ اس لیے بعضوں کا مزاج گھامڑ ہوتا ہے، سمجھا؟ بعضوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ گھامڑ۔ تجارت اور محبت میں بہت فرق ہے، عاشق کی تجارت کیا جانے محبت کو، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گرا میں تم سے کیا لی جائے گی۔ تو خواجہ صاحب جب کبھی
کسی حسین لڑکی یا لڑکا سامنے کہیں سے گزرا تو فوراً یہ نظر بچا کر یہ پڑھتے تھے شعر، نظر بچا کر یہ شعر پڑھتے تھے. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. اسی وقت حلاوت ایمانی عطا ہوتی ہے. حدیث کنز الامال کی حدیث ہے، 16 جلدوں میں ہے کنز الامال، الحمدللہ یہ ذخیرہ اختر کے پاس بھی ہے. حدیث کا مضمون ہے کہ جو نظر بچائے گا اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس اور اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما دیں. بصارت آنکھ کی حلاوت سے اللہ نے محروم کیا اور دل کی حلاوت نصیب فرمایا. سودا کیسا ہے؟ اچھا وہ حلاوت آنکھ والی وہ اور بے چین کرتی. ایک صاحب نے کہا حضرت جب کسی عورت پر نظر پڑ جاتی ہے تو جب نظر بچاتا ہوں تو بہت پریشانی آتی ہوتی ہے. تو حضرت نے لکھا کہ جب نظر بچاتے ہیں تو پریشانی کتنی دیر تک رہتی ہے؟ کہتے تھے کم سے کم 3 دن 3 رات. جیسے کہیں فوتی ہو جائے مر جائے تو 3 دن تعزیت سنت ہے نا، 3 دن تک تعزیت افسوس کرنا سنت ہے. تو 3 دن تک اس کا اثر رہتا ہے. تیسرے 3 دن کے بعد پھر وہ غم ہلکا ہوتا ہے اس چوٹ کی جو چوٹ کھائی تھی. تو حضرت نے دوسرا سوال لکھا کہ اچھا یہ بتاؤ جب نظر نہیں بچاتے ہو تو کتنی دیر، جب نظر بچا لیتے ہو نہیں دیکھتے ہو تو وہ غم کتنی دیر رہتا ہے؟ تو لکھا وہ غم تو 2-3 منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو کہا 3 منٹ کے غم کو برداشت کر لو اور 72 گھنٹے کی پریشانی سے نجات حاصل کر لو. اس کو حکیم المت کہتے ہیں، اس کو حکیم المت کہتے ہیں. اولئک آبائی فجنی بمثلہ. سمجھ گیا آپ نے؟ یہ عرض کرتا ہوں کہ دوستو. اچھا دوسرا یہ کہ آنکھ کی روشنی آپ کی ذاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تو امانت جو دیتا ہے اس کی مرضی کے مطابق اس میں تصرف ہے، اس کا یوز کرنا اور اس کا تربوز کھانا اور خربوز لینا بغیر اجازت مالک کے. لہذا اس کا حسن بھی امانت ہے. کبھی اچانک نظر پڑ جائے فوراً کہو یا اللہ یہ اس کا حسن اس کے شوہر کے لیے مبارک ہو، اور مجھے آپ نے دیا ہے، جو لونڈی جو باندی جو آپ نے بندی اپنی دی ہے، بس اسی پر ہم مست ہیں کیونکہ آپ کی طرف سے عطا ہے، اس میں نسبت آپ کو حاصل ہے، آپ نے دی ہے. آپ کو منظور نہ ہوتا تو میری شادی اس سے نہ ہوتی. لہذا سمجھ لو عطائے حق ہے وہ. عطائے حق پر خلق کو کیا کرنا چاہیے؟ فریفتہ ہو جانا چاہیے، چاہے کیسی بھی ہو. حسین اگر بیوی ہے اور اس پر فدا ہوئے تو کیا کمال دکھایا؟ آپ تو اس کے حسن کے غلام ہیں. کمال یہ ہے کہ حسین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ کی بندی ہے. پھر آپ اخلاقی بلندیاں دکھائیے، پھر اس کے منہ میں لقمہ ڈالیے، پھر اس کو گلے سے لگائیے، بشرطے کہ اس کے بچے نہ ہوں وہاں. ذرا عقل سے بھی کام لینا چاہیے بھائی. بعض کہیں بھائی وہاں سنا تھا اور سب اس کے بچے سمجھدار بیٹھے ہیں اور سب سامنے بیوی کو لپٹا رہا ہے. ذرا عقل بھی رہنا چاہیے، عقل سے بھی کام لو. وہ کمرہ جو آپ کا خاص ہو ضرور جا کر کے اس کو گلے لگاؤ اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں کہ میری بندے کو خوش کر رہا ہے. یہ کیا ہے حسن اس کے غلام؟ جب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو حسن کے غلام ہوتے ہیں اور حسن کی وجہ سے محبت کرتے ہیں بیوی کا عقد، اگر یہ کچھ دن کے بعد اگر اس کا حسن ختم ہو گیا تو یہ ظالم پھر اس کے ساتھ وہ ظلم کرے گا کہ ماں باپ بھی تڑپ جاتے ہیں کہ میری بیٹی کو کس طرح ستا رہا ہے داماد ظالم. لہذا اللہ تعالیٰ کے بندے رہو، نہ حسن کے نہ کسی چیز کے نہ بنو. بس یہی سمجھو کہ ہم جتنا ان سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں. بیمار ہو جائے فوراً دوا لاؤ اور کہو بھی قیمتی دوا لایا ہوں. ارے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے جو دوا لائے گا چاہے 4 آنے کی 4 آنا قیمتی ہے کہ نہیں، ارے کچھ تو قیمت لگایا، خوش کر لو. ایسے طوریہ جائز ہے بالکل، بلکہ مستحب ہے کیونکہ اس کا دل خوش ہو جائے گا جب سنے گی قیمتی دوا لایا، ورنہ کہے گا ہم کو بھرا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے. ایسی کوئی سڑی بسی دوا لے آیا اور ایسی بس ان کے اندر یہ مرض بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا احساس ہوتا ہے کہ شوہر مجھ کو زیادہ نہیں محبت کرتا، سمجھا، اس لیے اپنے اخلاق سے پیش کر دو. دوسری چیز بتا دیا، سر پر انگریزی بال نہ رکھو. آگے مسئلہ سنیے، مونچھوں کو بڑی نہ رکھو. ادھر کوئی رکھتا ہے جائز ہے سبالتین، مگر یہاں کی مونچھوں کو ایسا نہ رکھو کہ یہ لال کنارہ اوپر کے ہونٹ کے آخری کنارے سے آگے بڑھ جائے. لال کنارے سے رجوع کرتا ہوں، اب کسی کے ہونٹ لال نہ ہو، سیاہ فام ہے بیچارہ،
اس لیے اچھا فقہ کی عبارت میں بھی یہ نہیں ہے، شفت علیہ کا طرف آخر ہے، اوپر کے ہونٹ کا آخری کنارہ، اس سے اگر بال بڑھ گیا یا اس کنارے پر بال آ گیا تو سمجھ لو مکروہ، تحریمی اقرب الی الحرام ہے۔ اور بعض امام کے نزدیک کل مکروہ حرام، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عند امام محمد کل مکروہ حرام، اور بعضوں کے نزدیک اقرب الی الحرام۔ اور مکروہ کیا تعریف کیا ہے؟ ضد المحبوب، اگر تم محبوب نہ رہے اللہ کے تو کیا ملا، سب ختم، موش لے کر کیا کرے گا؟ علامہ شامی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، المکروہ ہوا ضد المحبوب، محبوب کا ضد ہوتا ہے، تو کیا تم محبوب بننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے مکروہ بن گئے؟ مکروہ فعل سے مکروہ فعل کرو گے تو مکروہ نہیں بنو گے، مکروہ فعل سے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اس موج سے کیا دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم کو مکروہ کر دیا۔ اب داڑھی، یہ ریش بچہ جو ہے، یہ ریش بچہ داڑھی کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ رہتا ہے یہاں ہونٹ کے نیچے، نیچے کے ہونٹ کے نیچے، اس کا نام ریش بچہ ہے، اس کو کاٹنا بھی حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی حرام، بعضوں کے نکلتا نہیں ہے، چنانچہ شیخ کے نہیں نکلا تھا، شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت والا ہردوئی نے ایک دن فرمایا، عرض کیا، حضرت آپ تو میرے استاد ہیں، صرف ایک خلجان ہے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ حجام جو ہے وہ غلطی سے یہ بھی آپ کا کر دیتا ہے؟ تو کہا پیارے میرے تو نکلی ہی نہیں، مگر جزاک اللہ تیرا مقام نہیں ہے، انل منکر کا بہت اونچا ہے۔ کسی نے استاد کو بھی پوچھ لیا تو آپ کی نکلی نہیں تھی، لیکن جس کی ہے اس کو ہی نہ سوچو ہر کو اٹھی رہتی ہے، ان کو یہی پسند ہو تب کیا کرو گے؟ کالے کالے جو لوگ کہتے کیسے کالے ہیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیاری ہیں اور پیارے ہیں کالے والے تو کتنے گوروں سے افضل۔ بلال حبشی کیا تھے سوچ لو اس کو، بلال حبشی جانتے ہیں آپ، یہ اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم ہے، یہ بلال حبشی کا جملہ ہے۔ جب وہ جگایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قائم، نماز قائم ہونے والی ہے، تو ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا والرسول نائم، الصلاۃ قائم کہتے ہو اے بلال، والرسول نائم، اور رسول سو رہے ہیں، تو بلال کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ یہ جملہ نقل کر دیا ماں عائشہ صدیقہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ جلدی سے بلال کو، فرمایا اے بلال تیرا یہ جملہ الصلاۃ خیر من النوم اللہ کو پیار آ گیا، اس پر پسند آ گیا ہے، اس کو اجعل فی اذان کا، اس کو داخل کر لے اذان میں۔ یہ اذان کا کلمہ بلال حبشی جس کو شریعت میں قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنا قانون میں شامل کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں شامل کر لیا، بلال کہاں سے لاتے؟ وہ سب عطا حق تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا فرمایا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد داڑھی کو تینوں طرف سے کاٹنا مت کرو۔ بعض لوگ آج کل خط بنا رہے ہیں، وہ زیادہ گال صاف کر لیتے ہیں استورے سے، اور گال کا اکثر حصہ ہو جاتا ہے فارغ البال، تو تھوڑا سا منڈانے کا لطف بھی وہ لے لیتے ہیں، کیونکہ ذرا سا کنارہ رہ گیا ہے۔ اور اس کا مسئلہ سن لو، اوپر کے جبڑے کا جب حجامت کرنی ہو گالوں کی تو اوپر اور نیچے کے جبڑے کو ملاؤ اور منہ پھیلا کر ملاؤ، وہاں انگلی رکھ لو جہاں جبڑتین کا وصل ہو رہا ہو، التقاء جبڑتین۔ اب آپ کہیں گے التقاء تو عربی ہے، جبڑتین تو بالکل ہی اردو کیا بالکل بڑے ہے اس میں، تو اصل میں التقاء فکین ہے، لیکن ہم اس کو جبڑتین کہتے، جبڑا سمجھ جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر تھا، ایک ڈاکٹر دانت کا ڈاکٹر تھا، باکسنگ ہو رہی تھی تو دونوں پہلوانوں کہہ رہا تھا مار جبڑے پر، مار جبڑے پر۔ تو ایک شخص نے کہا کیا اس فن سے کوئی خاص آپ کو تعلق ہے؟ کہیں گے میرا اس فن سے بالکل تعلق نہیں، میں دانت بناتا ہوں، جب دونوں کے جبڑے ایک دوسرے کے جبڑے پر ماریں گے دانت ٹوٹے گا تو میری ذرا روزی بڑھ جائے گی، دانت بنانے میرے ہی پاس آئیں گے، اس لیے اپنے مطلب کی کہہ رہا ہوں، اپنے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ لہذا خط جو ہے اتنے حصے کا بنائیے، گالوں پر اسورا اس حصے پر چلائیے جو اوپر کا جبڑا ہے۔ دیکھو یہاں ایسے کر کے یہاں انگلی رکھ لی، اوپر کا حصہ جو ہے اوپر کے حصہ اوپر کے جبڑے پر، نیچے کے جبڑے جو خط بناتا ہے داڑھی مونڈتا ہے وہ اتنا ہی گناہ اس کو ملے گا۔ اب گردن کے بال رہ گئے، گردن کے بال جو داڑھی سے ملے ہوئے ہیں وہ داڑھی کے حکم میں داخل ہیں، جو گردن کے بال داڑھی سے نہیں ملے ہیں بلکہ داڑھی کے گردن سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں، جو بال داڑھی سے ملے ہیں اور داڑھی کی طرف ملاقات کر میں کھونس دیا، کھونس کر کے نماز پڑھا دی، اور جب باہر نکلے پھر لٹکا دیا۔ کیا یہ ٹخنا چھپانا جو حرام ہے کیا صرف مسجد کے لیے ہے؟ یہ 2 وقت کے لیے ہے،
معاشین و قائمن. علامہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ شرح ابو داؤد بذل المجہود میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان چل رہا ہو یا کھڑا ہو، قائمن یا معاشین، دو حالت میں ٹکنا چھپانا حرام ہے. اور اگر لیٹا ہوا ہے تو چادر اوڑھ لو، ٹکنا چھپائے. اور یہ بھی ایک شرط ہے کہ اوپر سے آ رہا ہو لباس، جب چل رہا ہو یا کھڑا ہو اوپر سے آ رہا ہو. اب آپ دیکھیے بیٹھتے وقت ٹکنا چھپتا کہ نہیں قاعدے کی حالت میں، یا چادر اوڑھ لیا. ایسی ابا اگر کوئی لیٹا ہوا اپنے ابا سے اپنا ٹکنا چھپا لیا بیٹھا ہوا تو سب کا چھپ جاتا ہے. دو حالت، جب چل رہا ہو یا کھڑا ہو تب ٹکنا چھپانا حرام ہے. اور ایک شرط اور بھی ہے، اوپر سے آ رہا ہو. اگر نیچے سے موزہ پہن لیا اور ٹکنا چھپا کہ نہیں؟ بولو بھائی، موزے سے ٹکنا چھپ جاتا ہے کیونکہ نیچے سے آ رہا ہے، لہذا یہ مستثنا معافی. اور خواتین کے لیے بھی معاف ہے. ایسا نہیں کہ آج پھر جا کے ابھی اپنی بیویوں کا ٹکنا کھلوا دو، ان کو تو ٹکنا چھپانا واجب ہے. یہ تو ظاہری مسلمان ہو گیا، حج کا شکریہ ادا ہو گیا. جس نے اتنے کام کر لیے اس کا ظاہر فرما بردار ہو گیا، ظاہر متقی ہو گیا. اب تھوڑا سا ہے باطنی خزانے جو ہیں، آنکھ کی روشنی یہ اندر ہے، سمجھا نہیں؟ سر کے بال کے لیے 3 صورتیں جائز ہیں، یا تو منڈا دو، منڈا دیجئے، یا بڑے بڑے رکھ لو، چاروں طرف برابر ہو، چھوٹا بڑا نہ ہو، نیچے سے چھوٹا اوپر سے بڑا. یہ گھونسلہ جو ہے انگریزی بال کہلاتا ہے. اور تیسری صورت پٹا رکھ لو. 3 شکلیں ہیں جو سنت ہے. ایک دم منڈا دینا، ایک ایک انگل تھوڑا تھوڑا چاروں طرف برابر رکھ لینا، یا کان کی لو تک پٹا رکھ لینا. گردن تک بھی جائز ہے، لیکن آج کل کیا کابر کہتے ہیں کیونکہ ہپی لوگ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، لہذا صالحین ہی کے ساتھ رہو، اس سنت پر عمل کرو جو صلاح کر رہے ہیں. سمجھا نہیں؟ ایک صاحب نے دیوبند میں کھایا جو کا آٹا بغیر چھانے ہوئے. حدیث شریف میں پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھانے، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ بغیر چھانے، اور پیچش لگ گئی. جب جو کے وہ جو چھلکے تھے سخت آنتوں میں چبھنے لگے، دست شروع ہو گئے. تو ماں یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت سنت پر یہ نام مل رہا ہے، یہ تم نے بے وقوفی کی، ہر سنت کو مت اپناؤ. اس زمانے کے صالحین جن سنتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، تعامل امت مسلمہ کو اہمیت سے سمجھو. کیونکہ اس زمانے جیسے جب خون نکلوایا جاتا تھا ہر سال، اور صحابہ کے پیخانے اونٹ کی مینگنی اتنے سخت ہوتے تھے، اس لیے وہ بغیر چھانے کھاتے تھے، ان کو نقصان نہیں ہوتا تھا. اور اب ہمارے پیخانے کیسے ہو رہے ہیں؟ اونٹ کی مینگنی کی طرح ہو رہے ہیں. لیکوئڈ انگریزی میں کہتے ہیں اس کو، لیکوئڈ. سیال عربی میں سیال، انگریزی میں لیکوئڈ. لہذا بس اپنے بزرگوں کو دیکھو، بس امت مسلمہ ہے جو اکابر اولیاء اللہ. کیونکہ کبھی جماعت صالحین سے زمانہ خالی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اہل حق کی جماعت ہمیشہ رہے گی. اب ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ بس ناف سے گھٹنے تک چھپانا. کبھی نیکر ایسا نہ پہننا، چاہے گھر کے اندر کیوں نہ ہو. گھر کے اندر بھی نیکر پہننا جائز نہیں. ناف سے گھٹنے تک چھپانا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلوانی کرتے تھے رامپور میں، اکھاڑے میں باقاعدہ کشتی لڑتے، لیکن لنگوٹ کے اوپر ایک ناف سے گھٹنے تک کا بنوایا. شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے ایک لباس لنگوٹ پر پھر میں اور پہنتا تھا، وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہوتا تھا، اس کو پہن کر میں کشتی لڑتا تھا. یہ باتیں مفتی عبداللہ میاں اس فقیری سے سنیں گے، کیونکہ براہ راست تو اس وقت چھوٹے سے تھے، 2-3 سال کے تھے اس وقت. تو آدمی یہی سوچتا بھائی چلو ہمارے دادا کے پاس جو رہا کرتے تھے ان سے پوچھو. یہ باتیں ہیں، بعضی ایسی باتیں ہیں جو کتاب میں بھی نہیں آ سکتی. اب ہر چیز پہلوانی وغیرہ کی کہاں آئے گی؟ معرفت الہیہ میں یہ سب چیزیں ہیں، آ سکتی ہیں، مگر اب اتنا کہاں حافظہ. تو یہ تو ظاہر ہم متقی ہو گئے. تو حج کا شکریہ کیا ہے کہ ابھی کتنی دیر ہے؟ جلدی بتاؤ بھائی. 12 منٹ ہے ابھی ہے؟ اچھا بس جلدی سے اب ایک دم تیز بھگاتا ہوں، 2-4 منٹ میں. متقی حج کا شکریہ کیا ہے؟ تقوی. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. ترجمہ حکیم الامت کا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. معلوم ہے جو گناہ نہیں چھوڑتا یہ شکر گزار نہیں ہے اللہ کے نزدیک. لہذا ایک تو ظاہری بات بتا دی. اب بدنظری سے، عورتوں کو دیکھنے سے، لڑکوں کو دیکھنے سے سخت احتیاط کیجیے. اتنا حسین نظر آئے کہ معلوم ہو کہ مر جائیں گے نہ دیکھیں گے، تو آپ موت کو قبول کر لیں، نہیں دیکھیں اس کو. ایسی موت مبارک ہے یا نہیں؟
جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت اگر آ جاتی ہے تو، لیکن موت نہیں آئے گی، آپ آدھی جان تو دیں گے، اللہ تعالیٰ 100 جان عطا فرمائیں گے، آدھی جان لے کر 100 جان، نیم جان بستہ نہ دو سچا دہد، اور ان سے در رحمت نہ آئے تادہد، وہ نعمتیں دیں گے کہ آپ کا دل مست ہو جائے گا، سلاطین بھی آپ کے لطف تقویٰ کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب ایک نصیحت جو میرے شیخ نے وکالت کی تھی، مجھے وکیل بنایا کہ اپنے ملکوں میں جا کر منا مزدلفہ عرفات کی کوئی شکایت مت کرنا کہ موٹروں میں اتنی دیر پھنسے رہے، یہ رہے۔ حضرت نے ابھی مجھے فرمایا کہ جا کے اپنے میرے دوستوں سے کہہ دو کہ یہاں کی نعمتیں تو بیان کریں کہ حرم طواف میں یہ مزہ آیا ہے، عرفات کے میدان میں یہ دعائیں مانگی اور روزے مبارک پر یہ لطف آیا، لیکن یہاں کے جو بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعضی انتظام اتنا بڑا، اگر آپ کے ملکوں میں، دنیا کے کسی ملک میں اتنا بڑا اجتماع ہو جائے تو نہ جانے کتنے زنا ہو جائیں گے، کتنے ڈاکے پڑ جائیں گے، کتنے قتل ہو جائیں گے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا کیا فتنے ہو جائیں گے، اور کتنی کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ جائیں گی، لوگ بھوکوں کتنے مر جائیں گے، پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اہل حجاز مقدس اور حکمران سعودیہ کو توفیق دے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں جو کچھ کیا انہوں نے، کتنا پانی تقسیم کیا، کتنا پھینک رہے تھے بیچارے، اور پھر اتنا بڑا ازدحام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کیجیے آپ کہ خدا اور بہتر نظام فرما دے تاکہ تیرے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ خدا سے کہو یا ذمہ دار اپنے یہاں کے سفارت خانے سے رجوع کرو۔ سعودیہ سفارت خانہ ساری دنیا میں ہے، بڑے بڑے اکابر علماء سے کوئی مشورہ دینا ہو تو ایک مشورہ لکھ کر وہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہوں ان سے وہاں تک پہنچا دیجئے سعودی سفارت خانے میں کہ اس سال حاجیوں کو یہ منا، لیکن ان لوگوں سے کہنا جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ غیبت ہوگی، حرام ہوگا، اور حج کو ضائع کرنا ہوگا۔ یہ میرے شیخ نے مجھے ابھی بتایا کہ جا کر یہ سنا دینا، حج ضائع کرنا ہے، اس قسم کی باتیں، اور حج سے محروم کرنا ہے۔ جب آپ زیادہ خوف زدہ مناظر پیش کریں گے کہ اتنے گھنٹے ہی ہو تو آپ بتاؤ دوسرا حج کرنے آئے گا، تو گویا اللہ کے گھر کی حاضری سے آپ محروم کر رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ تھوڑی سی پسینہ اگر دوزخ کی آگ سے اللہ ہم کو نجات دے دے، یہاں کی منا مزدلفہ عرفات کے پسینوں سے اور گرمی سے اور تکلیفوں سے، تو آپ بتاؤ سستا سودا یا نہیں دوزخ کی آگ کے مقابلے میں؟ یہ تھوڑی سی 5-7 گھنٹے مان لیجئے بس میں نہیں پہنچے، پسینے آ گئے، گرمی آ گئی، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ سے سوچو، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو کچھ تکلیف ہوئی آپ جہنم کی آگ کا اس کو ہمارے لیے وہ بنا دیجئے، وقایا بنا دیجئے، اس کو بہانہ بنا دیجئے کہ دوزخ کی آگ سے بس اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کا اہتمام نصیب فرمائے۔ حج کا شکریہ یہ ادا کریں کہ اللہ ہماری ہر سانس زندگی آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں۔ یہ حیات کیسی مبارک زندگی ہوگی کہ خدا ہم اپنی زندگی کی ہر سانس آپ کی فرما برداری پر فدا کر دیں اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور یہاں کی کوئی شکایت نہ کریں کسی قسم کی۔ البتہ مستثنا کر دیا کہ سفارت خانے جو ہیں جن کے بڑے علماء سے تعلقات سفارت خانے کے قریب، ان سے آپ کہہ کر وہاں پہنچا سکتے ہیں مشورہ، مگر مشورہ میں بھی اکرام ہوگا، اکرام کے ساتھ پیش کریں، یہ نہیں شکایت آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا۔ احترام اور اکرام واجب ہے حجاز مقدس کا اور اہل حجاز کا۔ سن لو مجھ سے، حجاز مقدس کا احترام اور حجاز کے رہنے والوں کا احترام ہم اس کو عین ایمان سمجھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، کیا تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف اپنے ملکوں میں نہیں ہو جاتی؟ آپ جانتے ہو ریلوں میں ہمارے یہاں بم پھینک دیے گئے، کتنے لوگ مر گئے، ریلیں پٹری سے الٹ گئی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہندوستان پاکستان میں؟ یہ کیا ہے کہ آپ اپنے ملکوں کی چیز کو اہمیت نہ دیں؟ یہاں تو ہمیں انعام کتنا بڑا ملا، ارے میاں اللہ کا گھر دیکھ لیا سب بھول گئے، سب بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ آپ کا احسان و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں تمام ارکان جتنے ہیں سب ادا ہو گئے۔ اب ایک طواف الوداع جن کا باقی اللہ ہوگی اور روزہ مبارک دکھا دے اور ہمیں اتباع سنت سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے، اتباع سنت کا اہتمام نصیب فرما دے، اور تقوی کے ساتھ ہمیں شکر حج کا جو قربانی ہم نے جانور کی، یا اللہ ہم سب کو اپنے نفس کی قربانی کرنے کی توفیق دے اور بری خواہشات کی قربانی کرنے کی توفیق عطا، سر سے پیر تک متقی بنا کر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج ہماری بندگی پر رکھ کر ہم کو واپس فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین برحمتک یا۔ یعنی حضرت والا کی کمال عقل و دانش کو دیکھیے، سمجھ گئے کہ آج یہ لوگ کچھ گڑبڑ کریں گے، کیونکہ آج بہت لوگوں نے حضرت سے شکایت کی۔ ہم کوئی تکلیف اپنے ملکوں میں مت بیان کرنا، کہنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا حج ہوا، اللہ کا گھر دیکھ لیا، اللہ حج قبول فرما کر جب جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ منا مزدلفہ کی ہی تکلیف کو اللہ بہانہ بنا دے، تب پتہ آئے گا کہ کیسا سودا رہا۔
جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ یہ کیا ذرا سی تکلیف ہے؟ تجارت میں دیکھو جرمن جاپان رات رات بھر جاگ رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں دنیا کے لیے۔